السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایز ایم اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل پر نئی ویڈیو کے ہمراہ حافظ محمد احتشام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر اپنے ہونے کا احساس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے قرآن مجید کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ معلومات۔ تو آئیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہی ہیں، لیکن وہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید جو ہے وہ سب سے منفرد ہے۔ قرآن مجید ان سے منفرد ہے نزول کے اعتبار سے۔ دوسری کتب جو تھیں وہ اسی ایک مضمون کو لے کر نازل ہوئی ہیں، یا ان میں احکامات تھے یا ان میں دعائیں تھیں۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ ان تمام کتب میں جو مضامین لکھے گئے ہیں ان سب کا مجموعہ ہے، یعنی دعائیں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، جنت و جہنم کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے، جس کو ماننے والے اس کے زبانی یاد رکھتے ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں رچ جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ سورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی، یعنی پوری سورت نازل ہوئی، وہ سورہ فاتحہ ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت، سورہ فاتحہ، واحد سورت ہے کہ جس کے پڑھے بغیر نماز کی کوئی رکعت بھی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیات 6236، رکوع 558۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ، اس کے 40 رکوع، یعنی تقریباً 28 پاروں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کہا جاتا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کو تمام آیات کی سردار کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد 4 مرتبہ آیا ہے، اور 4 مرتبہ کن کن صورتوں میں آیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے سورہ آل عمران، پھر سورہ احزاب، پھر سورہ محمد، پھر سورہ فتح۔ اسی طرح قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اور 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں، جیسے سورہ آل عمران، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، سورہ محمد۔ آل عمران یہ عمران علیہ السلام کی اولاد کے نام پر ہے، اس لیے اس کو ہم آل عمران کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں، یہ بہت دلچسپ معلومات ہیں ناظرین۔ حروف مقطعات سے یعنی وہ حروف جن کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ان سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، اب میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں۔ ان میں ہے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، اور سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ صاد، سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف۔ اس کے علاوہ سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ، سورہ احقاف، سورہ قاف اور سورہ قلم۔ قرآن مجید
وہ واحد کتاب ہے جو زبانی یاد کی جاتی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہم اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں 1400 سال گزر گئے، اس وقت سے آج تک کوئی زبر زیر پیش کسی حرف کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، اس قرآن پاک کو سمجھنے، معنی سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔